وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 سے 26. آج کا موضوع کیا زندگی بس یہی ہے اور کیا ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 24. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی، نموت و نحیا، ہم مر رہے ہیں، مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی اور ہلاک نہیں کرتا. وما لہم بذالک من علم، اور ان کے پاس کوئی حقیقت کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں. انہم الا یظنون، اور وہ صرف خیال اور گمان سے کام لے رہے ہیں. سامعین کرام، آخرت کا مضمون ہے اور جزائے اعمال. اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم سب میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں پھر بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے. وخلق اللہ، آیت نمبر 22 ہم نے پڑھی ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب آسمان اور زمین جو کچھ بھی بنایا ہے یہ بامقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے. بل تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. تمہیں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ تو اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، تو ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت لے کے آیا ہے اور کہ اللہ کو منزل بنا لو، اور اگر تم نے اگر بامقصد زندگی نہیں گزاری تو ایک دن ایسا ہوگا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، رب کے حضور جمع کیے جاؤ گے، اور
پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، بلے تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو اس کا۔ اب یہ نظریہ جو ہے سامعین کرام، اور ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بعد المشرقین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کے حساب سے، آج کی تاریخ کے حساب سے سامعین کرام، ہم بھی جزائے اعمال سے بے خبر ہیں، بلکہ منکر ہیں، ہمارا انکار ہے۔ یعنی ذاتی خواہشات، یہ گزشتہ سبق میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ذاتی خواہشات کی بنا ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ باقی زندگی کے بارے میں ہمارا یعنی دیکھیں، یہ آج کا جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ اس وقت کے کافروں کا یعنی نظریہ تھا، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی نظریہ آج ہم اپنا کے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ یعنی بین ہی وہی نظریہ ہے، وہی عقیدہ ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے، اسی میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے، اسی کے پیچھے پڑ جاؤ اور اسی کے لیے زندگی گزارو۔ کافر بھی آخرت کے خیال سے زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہماری یہی زندگی ہے، اور یہ جو ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ ایک زمانے کی ریت ہے۔ جیسا کہ فصل کوئی اگاتا ہے اور پھر وہ جب اگ جاتی ہے اور پک جاتی ہے تو پھر آخر میں وہ یعنی ختم ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساری چیزیں ہیں، ساری مخلوقات ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر اپنی موت آپ مر رہی ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور مارنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بس یہ آپ ہی آپ کر رہے ہیں۔ الا الدہر، زمانے کی ایک ہوا ہے کہ لوگ زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ یعنی ان کا اصل کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے۔ اور تقریباً 100% ہمارا بھی یہی خیال ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا بھی یہی خیال ہے۔ عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے گزار رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے، کر لو جو کرنا ہے کر لو، اور اچھا خوب کھا لے، پی لے، جی لے، اور بس یہی زندگی ہے، اسی کو کماؤ اور اسی میں رہو، اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، اور دولت، عزت، شہرت، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ ہمارے یعنی یہ ایک معاشرے کی ریت ہے اور ایک روایت بن چکی ہے۔ سامعین کرام، ہم لوگ تقریباً یعنی ہم لوگوں کا جو گروہ ہے، یہ 22 کروڑ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ اس میں جو مومن ہیں یا جن کا آخرت پر عقیدہ ہے وہ تو تھوڑے ہیں وہ لوگ، لیکن اکثریت جو ہے آپ دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، وہ آپ کو ظاہر پیش کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے فلاسفر جو بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، یہ ظاہر کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیاسات ہیں، اور بس ادھر ادھر لگی لپٹی یہ کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کی طرف کوئی ہمیں متوجہ نہیں کرتا، یا جزائے اعمال کی ہم سے بات نہیں کی جاتی، یا ہمیں بتایا نہیں جاتا عام طور پہ، یعنی میڈیا اس طرح پیش نہیں کرتا۔ ان کا یہ خیال ہے میڈیا کیا ہے، یہ ہم ہیں، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں۔ پھر ہمارا جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جن کو ایک کال پہ آپ 24 گھنٹے کی کال پہ اسلام آباد بند کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد بند کرنا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اور پھر یعنی یہ سب آپ ہیں، آپ کے لیڈر ہیں۔ سامنے کرام، حکمران کون ہیں؟ یہ آپ ہیں، آپ کے اعمال ہیں، اور آپ اپنے حکمران ہیں۔ آپ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان پہ
ان کے نشان پہ مہر لگا کے ان کو اسلام آباد بھجوا دیتے ہیں، وہاں پھر وہ حکومت بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی جو کریم ہے اور چاہت ہے، اور جس طریقے سے یہ سیاست جو ہے غلاظت سے بھرپور ہو گئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہر لیڈر جو ہے دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس پہ بہتان تراشیاں کرتا ہے، اس کی غیبتیں سر عام کرتا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایسی ہذیانی کیفیت میں بعض لیڈر آپ کے جو ہیں لگے ہوتے ہیں، ہذیانی کیفیت میں تھوک جو ہے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک عجیب قسم کی شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے، نفرت انگیز، مخالف کے خلاف ایک نفرت انگیز شکل۔ بھئی وہ تو تمہارا مسلمان بھائی ہے، جس طرح کہ تم مسلمان ہو اسی طرح وہ بھی مسلمان ہے، اس کی عزت نفس کا تم نے خیال رکھنا ہے، لیکن نہیں، گالم گلوچ اوئے، اس طریقے سے آپ جملے کستے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہماری قوم ہے جو اس بے شرمی سے زندگی گزار رہی ہے کہ اس کو دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو بہرحال یہ ایک گمان ہے ہمارا۔ گمان کیا ہے؟ کہ کوئی زندگی بعد نہیں ہے، یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ایسے ہی ایک فضول چیز ہے، وہ خام خیالی ہے۔ نہ قبر سے اٹھنا ہے دوبارہ، نہ روز حشر ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، بس یہ سب فسانے ہیں۔ جو کچھ ہمیں کہے جا رہے ہیں یہ فسانے ہیں، ان فسانوں پر یقین ہم نے نہیں کرنا، اور جیسا کہ ہم نہیں کرتے عام طور پہ صاحب نکلا، یہ فسانے، اس کو فسانے سمجھتے ہیں، قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، اور یہ 1450 سال پہلے کی آیات نہیں ہے، یہ ابھی کے حالات ہیں صاحب کرام۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس کوئی حقیقت کا علم نہیں، یہ اٹکل سے کام لیں، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ آپ ایک علم سے بات کریں تو تب وہ جگہ پکڑتی ہے۔ تو علم سے بات کرنی ایسی ہوگی کہ بھئی مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا نہیں ہے، میرے پاس اس کے لیے دلیل ہے۔ اور کیا دلیل ہے بھئی؟ ہاں، دلائل موجود ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل موجود ہیں، اور ابھی آ رہا ہے وہ قل اللہ یحییکم و یمیتکم، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن دلائل موجود ہیں۔ قرآن عقل سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ایک دن ایسا ہوگا جب تم سب لوگ میرے پاس آؤ گے، سمت ابھی ہم نے پڑھا ہے سمت تجزا کل نفس ما کسبت ولی تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں جو ہیں خوب سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے یہ زندگی کا ایک نتیجہ ہوگا، ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اعمال کے حساب سے نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی وہ مضمون سارا آ رہا ہے سامنے کا، میں بیان کرتا ہوں۔ انہم الا یظنون، یہ سب کچھ، یہ لفظی ترجمہ آپ کو میں نے بتایا، انہم الا یظنون، کہ یہ لوگ گمان سے کام لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا بس گمان ہے کہ بس ایسا ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پہ میری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں، لفظی ترجمہ سن لیں پہلے، پھر اللہ کی توفیق سے کچھ کلام اس پہ کر لیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب میری آیات بینات ان پر پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی دلیل بحث یہی ہوتی ہے، الا ان قالوا، کہتے تو بآبائنا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم سب کو وہ جمع کرے گا، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ حقیقت۔ دیکھیں قرآن اور یہ وحی جو آئی ہے اس کی ہمیں ضرورت تھی۔ یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انسان اندھیرے میں ہے، انسان جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم، حقیقت کا اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ انسان جاہل ہے، اس کو علم کی ضرورت تھی، اس کو حقیقت کے علم کی ضرورت تھی، وہ علم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ تو اور وہ علم ہے باطنی علم، باطن کا علم، حقیقت کا علم، یہ ہمارے اس کھوپڑی میں نہیں آ سکتا سامنے کرام۔ ہاں معلومات یہ دے سکتا ہے کہ ہاں یہ کلام سچا ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں عقل سوچ سکتی ہے، دلیل کے ذریعے اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ ہاں۔ تو بہرحال ایک بنیادی بات جو وحی آتی ہے نا سامنے کرام، وحی جو آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر پر وحی آتی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو وہ علم دے جو اس کو علم نہیں ہے۔ تو ہمیں تو آخرت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آخرت کیا، ہمیں اپنے بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے ظاہر کے اندر جو ہے وہ ایک روح ہے اور روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باطن کے متعلق بتاتا ہے۔ اگر اب آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، یقینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ علم قرآن کا ہے، وہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور قرآن ام العلوم ہے، علوم کی ماں ہے، اس سے باقی علوم جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اور باقی علوم خیر اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علم ہے، قرآن علم ہے، قرآن روشنی ہے، نور ہے۔ تو اب ان کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان کے سامنے یعنی یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یعنی جب ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، جب ان کے پاس میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی جب آخرت کی بات ہوتی ہے کہ بھئی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تم یقین کر لو اس بات پہ، اور اس زندگی کے لیے تیاری کرو جو موت کے بعد ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے چاہیے کہ ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، ما قدمت لغد، وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اور تمہارے اعمال کتاب تولے جائیں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا، ابھی مضمون آ رہا ہے اس کا، اور پھر تمہیں جزائے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیک اعمال کا اچھا بدلہ ہے، برے اعمال کا برا بدلہ ہے۔ برے اعمال کی سزا جہنم ہے، اور اچھے اعمال، اچھے عقیدے کی جزا جو ہے جنت ہے۔ تو اب اس قسم کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہاں یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ یعنی یہ تلاوت آیات کون کرتا ہے؟ پیغمبر، بنیادی طور پہ وہی کو پیش کرنے والی ذات، وہی اس پہ آتی ہے، وہ آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے فرمایا ہے یا نازل کیا ہے۔ تو اس یعنی جب آخرت کے بارے میں آیات ان کو بتائی جاتی ہیں کہ بھئی جنت ہے، دوزخ ہے، جزائے اعمال ہے، ترازو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے۔ یعنی یہ مضمون محذوف ہے، یا اس میں نہیں ہے، آیات میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ محذوف ہے۔ جب آخرت کے بارے میں ان کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ ان وعد اللہ حق
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تمہیں وہ دھوکہ باز بھی دھوکے میں ڈال دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، اور دلیل وہ کہتے ہیں، دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ یہ وہ کہتے تھے، یعنی کٹ حجتی اسے کہتے ہیں۔ کیا؟ کٹ حجتی، کہ آپ نے ایک بات نہیں ماننی تو آپ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو ایک ایسی بات کہیں جو نامناسب ہے بات، تو یہ کٹ حجتی اسے کہتے ہیں، کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ چلیں اس کی ابھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے وضاحت۔ تو ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لے آؤ بھی ہمارے آباء و اجداد کو۔ اب جو دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو دعویٰ پیش کر رہا ہے، جو علم پیش کر رہا ہے آخرت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہا ہے۔ یہ خود تو نہیں کہ بھئی میں تمہیں زندہ کروں گا، یعنی پیغمبر ہے یا کوئی بھی داعی الی الحق ہے، وہ اگر آخرت کی بات کر رہا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ آخرت کو میں برپا کروں گا یا مردوں کو میں زندہ کروں گا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو پھر یعنی کوئی جواز تھوڑا سا بنتا کہ ٹھیک ہے تم ایک مردے کو زندہ کر لو۔ بھئی ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تم سب کو لوگوں کو تمہیں مارتا بھی میں ہوں، زندہ بھی میں کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ میں زندہ کروں گا اکٹھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، جزائے اعمال کا ایک دن مقرر ہے۔ تو یہ ویسی کٹ حجتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ زیادہ یعنی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر وہ تمہیں مارتا بھی ہے، اور پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ ساری پیدائش کس کی ہے؟ یہ تو مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی وہ اس کے تو قائل تھے کہ زندگی کون دینے والا ہے اور مارنے والا کون ہے، زندہ پیدا کرنے والا اور موت دینے والا، یہ کون ہستی ہے؟ یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ ہم کسی انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کس زمانے میں پیدا ہونا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب میں اور آپ جو ہیں وہ یعنی حضور سے 1450 سال بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہمیں پیدا کرے، لہٰذا ہم پیدا ہو گئے، آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور جلدی ہم لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو وہ کون بند کرے گا؟ موت ہمیں کون دے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ کب موت آئے گی۔ کوئی خبر نہیں ہے اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام کہ دیکھیں 2 مرحلے ہیں، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، زندگی اور موت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تیسری بات، جو پہلی پیدائش پر قادر ہے وہ دوسری پیدائش تو اس کے لیے آسان ہے۔ ہماری پہلی پیدائش مشکل تھی نا، یہ شکل وغیرہ اب تو بن چکی ہے ہماری، مثال کے طور پہ۔ تو دوسری پیدائش تو کیا ہے؟ وہ اجزائے ترکیبہ، جو ہمارے اجزائے تراکیب جو یعنی منتشر ہو چکے ہیں ان کو یکجا کرنا ہے۔ دوبارہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو سائنس مانتی ہے سامعین کرام کہ مادہ اگر ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر فنا نہیں ہوتا، منتشر ہو جاتا ہے، شکل بدل لیتا ہے، لیکن فنا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اجزائے ترکیبی تو موجود ہیں اس کائنات میں، آگ، پانی اور ہوا جو ہیں، مٹی، آگ، پانی، ہوا،
یا جو بھی اس کے ہیں اجزاء ترکیبی، تو وہ تو سارے موجود ہیں، صرف شکل بدل گئی ہے۔ ان کو اکٹھا کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو زندگی اور موت یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دوبارہ پیدا کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، جب بھی وہ چاہے گا ان سب کو جمع کر لے گا، دوبارہ زندگی دے دے گا۔ اس میں یہ نہیں، دیکھیں یہ عقل بھی مانتی ہے کہ جس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو تمام مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، وہ کسی بھی چیز کے یا کسی بھی چیز میں جان ڈالنے کے اوپر قادر ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے، قرآن میں آیا ہے کہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی، تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے لما شہدتم علینا، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے بھئی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ زبان، ہاتھ، ہماری جلد وغیرہ یہ سب ہمارے اوپر گواہی دیں گے، دماغ کہ یہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، ہے نا، یہ سارے اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھوڑی سی اگر آپ بھی غور کریں نا، تھوڑا سا بھی آپ غور کریں، کائنات میں غور کریں، تخلیقات میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کریں، تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اگر کوئی سماعت سننے کے لیے تیار نہ ہو، سچ سننے کے لیے اگر کوئی تیار نہ ہو، یا سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو پھر تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میں نہیں مانتا۔ تو جو نہیں مانتا اس کے نہ ماننے کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایک دن میرے پاس آؤ گے، میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ وہ بھی مضمون آگے آ رہا ہے سامنے کرام۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی علم سے کام نہیں لیتے۔ تو علم سامنے کرام، علم جو ہے یا تو سننے سے آپ کو حاصل ہوگا۔ ہم دیکھیں، ہم جاتے ہیں اسکول میں، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں جاتے ہیں تو وہ سارا جو ہے ان کا جو ہے یعنی زیادہ تر لیکچرز ہوتے ہیں اور سکھاتے ہیں، الفاظ کی شکل بنا دیتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ پڑھاتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے ہماری کنورسیشن ٹیچر کی اور ہماری منہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹیچر بولتا ہے اور بچے سنتے ہیں، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹیچر اگر اچھا ہے تو مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ آخرت کا ہے تو یہ بھی یعنی کسی ٹیچر سے یہ بات دیکھنی ہوگی، سننی ہوگی، ہمیں پوچھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ کوئی استاد سے، کوئی ٹیچر سے، کوئی رہنما سے، کوئی اللہ والے سے۔ اللہ کی باتیں تو اللہ والے سے سننی ہوں گی۔ سب سے بڑے اللہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد ان کے جو علماء امت ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ عالم سے آپ نے پوچھنا ہوگا اور ان کے کہنے پر پھر یقین کرنا ہوگا، اور وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی بات بتائیں گے، اپنے آپ سے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ علم تو اللہ کا ہے، یہ وحی، یہ علم اللہ کا ہے، یہ کہ قرآن اللہ کا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علوم کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ کی بات کو پھر سننا ہوگا۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے لیکن وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ یا ترجمہ کر دیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ میں بھی ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ما ہی نہیں ہے یہ، الا حیاتنا الدنیا، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری صرف دنیا تک محدود ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ ما یہلکنا الا الدہر، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ دہر کا مطلب زمانہ، گردش زمانہ ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت۔ ما لہم بذالک من علم، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یعنی انکار آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو تو کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، تو صرف گمان سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں میری آیات واضح، ما کان حجتہم، نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی دلیل، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، اگر وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتی ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ And they say, there is nothing but this our present life. We die and we live, and nothing destroys us except time. But they have no knowledge of that. They are only guessing. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ When our clarifying verses are recited to them, their only argument is to say, bring back our ancestors, if you are truthful. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ Say, God gives you life, then He makes you die, then He gathers you for the day of resurrection, about which there is no doubt, but most people do not know۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔